یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی خاص طور پہ ایران میں جو حماس کے لیڈر کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے بھی ہوا۔ ایران کے جو آرمی کے چیف تھے اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہوا۔ ایران کا جو نیوکلیئر کا سائنٹسٹ تھا اس کو ایران کے شہر تہران میں مارا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت اسرائیل ہے وہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، اس کی جو مرضی آئے، اور اس کو یو ایس نے اتنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرے خیال ہے ہمیں اس بات پہ افسوس جتنا کریں کم ہے کہ ایک بہت ہی بہادر رہنما شہید ہوئے، اسماعیل ہانیہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیلسٹینین ایک بہت بڑے لیڈر سے ایک لحاظ سے محروم ہو گئے، اور صرف بہادری اور حکمت دو چیزیں جو کسی رہنما کو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رہنما بناتے، تو اس میں یہ دونوں چیزیں تھیں، حکمت بھی تھی اور اس میں بہادری بھی تھی۔ اور اس نے غزہ میں بہت اچھی ایڈمنسٹریشن چلائی، ایک شناخت اپنی پوری کی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دیر وڈ بی ڈفرینسز بٹوین اس کے بھی اور پی ایل او کے تھے، لیکن بہت بڑی حیثیت تھی اس کی پیلسٹائن کے تشخص کو زندہ رہنے کے لیے۔ اسی اصل ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کا؟ اصل ٹارگٹ فرام اٹس بگننگ، جب سے اسرائیل بنا ہے، فار دا لاسٹ 47-48 سے لے کے، کہ کسی طرح سے فلسطین کے تشخص کو مکمل طور پہ لوگوں کے ذہنوں سے، میموریز سے اور بکس سے ہٹا دیا جائے۔ اور وہ پریٹینڈ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی جو اس وقت جو رجیم ہے، فیشس رجیم ہے، ایک مرڈرس رجیم ہے، ایک ریسس رجیم ہے، نتن یاہو اور اس کے جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں پیلسٹائن از ناٹ این ایشو، وہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ اگر اس دھرتی پہ ہمارا وہ جو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں وہ، they've gone even beyond that۔ اور یہ سب پرسپشن مینجمنٹ ہے کہ جب کسی کمیونٹی کو آپ انسان کے برابر ہی نہ سمجھیں تو اس کو مارنا، اس کو بھوکا رکھنا، اس کو پیاسا رکھنا، اس کو علاج نہ دینا doesn't become a big issue for the narratives۔ تو یہ وہ ملٹیپل اسرائیل ایک بہت بڑا انٹرپرائز ہے۔ لیٹس فیس اٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یو اینڈ وی شوڈ نو اٹ، کہ جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہی سے یہ گیم شروع ہو گئی تھی، جب آٹومن امپائر کو کاٹ پیٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور ویسٹرن پاور جو تھے اس زمانے کے، انہوں نے آپس میں بانٹ لیے لائک دا گڈیز۔ اس کے بعد سے یہ شروع ہوا، اور ایک فکشنل کہانی گھڑی گئی کہ 3000 سال پہلے یہاں ایک جوش اسٹیٹ تھی یا نہیں تھی، جو بھی تھا، اور اس کو پھر کس طرح سے جوائن کیا گیا with the what is called imperialist settlement colonialism۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ پکڑیں باہر سے اور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ پہ بسائیں، اور پھر اپنے جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں۔ اینڈ دیٹ واز دا ٹائم پتہ لگا تھا کہ مڈل ایسٹ پورا ایک نیچے آئل کا سمندر ہے اور وہ کالا سونا ہے، اور ان کو پتہ لگ گیا تھا۔ تو یہ وہ اس زمانے سے چل رہا ہے، اور یہ انٹرپرائز ہے، یہ کوئی نارمل اسٹیٹ نہیں ہے۔ اسٹیٹ کے کوئی موریلٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ کے کوئی نارمز ہوتے ہیں، اسٹیٹ ہیز ٹو فالو certain رولس، انٹرنیشنل رولس۔ جب ایک گروپ ہے اس نے ایک زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کیا ہے، وہاں کے انڈیجنس لوگ جو کہ وہاں ہزاروں سال سے وہاں پہ موجود تھے، ان کو نکال باہر کیا ہے، فقط اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت دنیا کی وہ کھڑی ہوئی ہے۔